السلام علیکم۔ جب ہم بچے کو کوئی الفابیٹ لکھنے کے لیے دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈاٹس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی کاپی پہ ہم پہلے ڈاٹس لگاتے ہیں، پھر الفابیٹ اس کو لکھ کر دیتے ہیں۔ ڈاٹ کی مدد سے وہ الفابیٹ آرام سے لکھ لیتا ہے، یعنی کہ اگر ہم نے اس کو اے لکھ کے دینا ہے تو وہ ڈاٹس کے ساتھ آرام سے اے لکھ لے گا، لیکن اگر ہم کہیں گے کہ صرف اے لکھو تو وہ اے نہیں لکھ سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو کچھ بھی سکھانے کے لیے ہمیں اس کو ایک سہارا دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب بچہ ڈاٹ کے ساتھ میچ کر کے پینسل کا کاربن اس کے اوپر لگاتا ہے تو ڈاٹ کے اوپر کاربن آ کے وہ میچ ہو جاتا ہے، اور پھر ڈاٹ نیچے رہ جاتے ہیں، کاربن اوپر آ جاتا ہے، اور وہ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ جو چاہے وہ لکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنی باڈی اور اپنی سول کو ایکول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں بیلنس کرنا پڑے گا، اور بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اس کو اعتدال میں لانا پڑے گا، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہماری سوچ اور ہمارا عمل اور ہماری زبان ایک ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری سوچ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، اور الفاظ کچھ اور منہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح انسان جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، سوچتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اور بولتا کچھ ہے، اور رزلٹ میں ہوتا کچھ ہے۔ تو جو لوگ اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، ان کا ریئیکشن بھی اچھا ہی ہوتا ہے، اور جو لوگ 2 ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں ان سے زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، ان کا صرف نقصان ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم سوچتے اچھا ہیں لیکن کر ہم برا دیتے ہیں، اکثریت میں ایسا بھی ہوتا ہے، یا سوچتے برا ہیں ہو اچھا جاتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایک محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک دوسرے کی برائیاں نکالنے میں مشغول تھا اور اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس میں بیٹھا ایک شخص یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہر کوئی اپنی برائی چھپا کر اچھائی کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے، میں ایسا نہیں کرتا۔ اس نے حسب معمول اپنی برائیاں بتانی شروع کر دیں۔ جب اس نے اپنی برائیاں بتانی شروع کی تو اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو اس کے ارد گرد اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس سے بھی زیادہ اس میں برائیاں نکالنی شروع کر دیں، اور اس کو اتنا ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا کہ وہ بیچارہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بہتر ہوتا کہ میں اپنی کوئی برائی بتاتا ہی نہیں۔ ہے نا کتنی عجیب سی بات؟ اسی لیے ہم لوگ اپنی برائیاں دوسروں کے سامنے مینشن نہیں کرتے، کیونکہ پھر دوسرے ہمیں اس سے بھی زیادہ ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 100 میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آپ کو بھلائی کی طرف رستہ دکھانے کی کوشش کرے گا، آپ کی برائیوں کو اچھائی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو تسلی دے گا اور آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہو گیا ہے تو اب ایسا نہیں ہو۔ لیکن اکثریت میں لوگ آپ کو انگلی اٹھا کر کہیں گے کہ اچھا تبھی ایسا ہوا، او ہو مجھے تو تم یار پہلے ہی سے ایسے لگتے تھے۔ اس ہی عمل سے انسان اپنی برائی بتانا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ اس کی جو ایک ڈگنیٹی ہمارے سامنے جو موجود ہے، ان کے سامنے جو بنی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ لیکن واحد ایک اللہ ہے جو آپ کے اندر تک آپ سے واقف ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے اگر کوئی شخص اچھا بننے کی کوشش کرے تو خدا را اس کو اچھا بننے دیجئے، اس میں اور برائیاں مت نکالیں، اس کو اور زیادہ ڈیگریڈ نہیں کریں۔
کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کاش میں اس کو اپنی کوئی برائی بتاتا ہی نہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے سامنے برائی کر رہے ہیں اپنی، تو وہ پھر کرتے یہ ہیں کہ وہ اس کی برائی دوسروں کو جا کر بتاتے ہیں، بلکہ اکثریت میں ایسا ہوتا ہے. سپوز کہ اگر میں نے کسی کو اپنی کوئی کمزوری بتائی ہے یا میں نے اس کو اپنی کوئی بری بات بتائی ہے، تو میری بات آگے اتنی جلدی پھیلے گی جتنی جلدی ہوا چلتی ہے. اسی لیے لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو اچھا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، وہ فلاں نے دیکھا، ارے بھائی وہ تو ایسا، بھائی میں تو بالکل بھی ایسی نہیں ہوں. کیونکہ پھر سامنے والا بول نہیں سکتا. اور جو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوشش کروں یہ بتانے کی نہیں یار یہ برائی مجھ میں بھی ہے، تو پھر اس کی شامت آ جاتی ہے. تو ایک بہترین حل یہ ہے کہ جب آپ کسی کی برائیاں سن رہے ہوں اور آپ کا بھی دل چاہے کہ ہم اس بات چیت میں کوئی چاشنی ڈالیں اسی شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ برائیاں کر رہے ہیں، اور ہم بھی کوئی چاشنی ڈالیں، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں اور ہم بھی تھوڑے سے چوڑے ہو جائیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کی برائیاں بتا کر اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرواتے ہیں کہ ارے فلاں تو ہے ہی ایسا، میں نے تو اس کو بہت بولا ہے. ایسے لوگ بننے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کر کسی ایک شخص کی اگر برائی سن رہے ہیں اور آپ کو بھی اس کی کوئی برائی پتہ ہے، تو اس کی برائی بیان نہیں کیجیے، کیونکہ وہ برائی آپ میں بھی ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ برائی آپ میں موجود نہ ہو. اگر ہم یہ مینشن کر رہے ہیں کہ سامنے والا بہت جھوٹا ہے تو ہم بہت زیادہ جھوٹے ہیں، یہ ہمیں بات اچھی طرح پتہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس وقت ٹاپک اس کا چل رہا ہوتا ہے تو جلدی سب بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں نے بھی اس دن بھی جھوٹ بولا تھا، اس نے اس دن بھی جھوٹ بولا تھا، اس کی تو عادت ہی یہی ہے. تو جب آپ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو خدارا ایک دفعہ اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کریں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. اور جب لوگ آپ کی بات کریں گے تو وہ اسی طرح سے ہی آپ کو ڈسکرائب کریں گے جس طرح ابھی آپ کے سامنے اس شخص کو کر رہے ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں اور بیٹھ کر اس کی مزے سے باتیں سن رہے ہیں. اور آپ یہ مت سوچیں کہ آپ میں کوئی برائی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں صرف جھوٹ بولنے کی برائی ہو، لیکن آپ میں ہو سکتا ہے کہ اور بھی زیادہ برائیاں ہوں. تو خدارا جب آپ یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ لوگ آپ کی برائی کریں تو آپ دوسروں کی بھی مت کیا کریں. بہتر یہی ہے کہ اگر آپ بہت کمزور ہیں اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو اس کا جواب دے سکیں، تو اس شخص کے لیے غلط بیانی بھی مت کریں اور اس شخص کے لیے کوئی غلط بات بولے بھی نہیں. آپ کا خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر ہے.